السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جو کچھ کہا تھا میں نے یا کچھ حالات اور واقعات ہیں وہ سچ بھی ہیں اور چیزیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں اور تیزی سے تبدیل ہونے کی طرف جا بھی رہی ہیں. دو تین ایشوز جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سپریم کورٹ کے جج کی قربانی اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو لائرز موومنٹ 2007 کی تھی اس کا ایجنڈا کیا تھا وہ بارہا ذکر کرتا ہوں اور کچھ آگے چلیں گے اس حوالے سے. سنگین الزامات اور اصل میں کہانی ہے کیا. خوشی شاہ نے معافی مانگ لی. آخر کیوں معافی مانگی ہے انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ کیوں جا رہی ہے اس مسئلے کے اوپر. شیخ رشید آئینہ دکھایا اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہوتی کیوں رہ گئی ہے اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں بیک گراؤنڈ پہ پریس ریلیز چل رہی ہے سپریم کونسل کی. انہوں نے جو میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں. بنیادی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن دو چیف جسٹس تھے. جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس نعیم اختر افغان. 21 کمپلینٹ آئیں اور 19 ڈسمس کر دی ان میں سے. اور انہوں نے کہا اس پہ دی کونسل اور جو کچھ لائرز نے فریولس کمپلینٹ فائل کی ان کو وارننگ بھی دی گئی ہے. جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کے اگینسٹ 10 کمپلینٹیں فائل کی گئی ہیں. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جناب جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کو پسند نہیں کرتی ہے آج کل. حالانکہ جسٹس مظاہر علی نقوی مرد مجاہد ہیں, بہت انہوں نے محنت کی ہے. میں کچھ تاریخی طور پر بہت سی چیزیں جانتا ہوں, اس پہ میں کوشش کروں گا بات کروں گا. 3 اور 2 میں سے ان کو شو کا نوٹس کرنے کا ڈیسائیڈ کیا انہوں نے اور 4 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اس پہ جواب بھی فائل کریں. اس میں پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی ہے, کچھ اور وہ لوگ بھی نام لے رہے ہیں اور اب چونکہ ایک جیسے سید سردار طارق مسعود کے اگینسٹ کی کمپلینٹ تھی تو اس کی جگہ سینئر موسٹ جج جو ہیں جیسے سید منصور علی شاہ بیٹھے, وہاں آمنہ ملک نے کمپلینٹ فائل کی ہے اور وہ بڑی سیریس کمپلینٹ ہے انکم ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے. کچھ اپنا بہت سی تفصیلات ہیں. اسی طرح جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کے اگینسٹ بھی جو کمپلینٹ ہے اب وہ بھی فریولس ہے. بہرحال چلے میں آگے چلتا ہوں میں اس کو, لیکن اس میں کہا کہ آمنہ ملک نے کچھ چیزیں اٹیچ نہیں کی ہیں, اس کو شو کا نوٹس دیا اگلی ہیئرنگ کا اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہیں ساری پرووائڈ کریں جیسے سعید اپنا سردار طارق مسعود کو تاکہ اس کا وہ جواب دے سکیں. یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہے. اب آپ کے سامنے رکھیں جیسے سعید منصور علی شاہ سعید مظاہر علی کا آخر قصور کیا ہے. جسٹس سعید مظاہر علی صاحب جب جج بنے تو جسٹس عائشہ ملک بھی اس وقت بھی جج بنی تو ان میں اعتراض ہوا ان 2 ججز پہ. پہلے دن سے ہی جو ججز کلب ہے, جسٹس عائشہ ملک لے لیں, جسٹس سردار اپنا سعید مظاہر علی, ان کا اس کلب میں آنا جو ہے نا اس پہ اعتراض رہا. بڑی لمبی جنگ لڑی اس وقت بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے بھی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک یہ معاملات لے کر چلتے ہیں. جسٹس سعید مظاہر علی نے بہت کام کیا, فوجداری میں بہترین جج مانے جاتے ہیں اور شروع میں میرا بھی ان کے اختلاف ہے لیکن اس پر دبنگ جج میں نے دیکھا. میں تاریخی طور پر وجہ کیا, ان کا قصور کیا ہے. انہوں نے نواز شریف کو سمن کیا تھا عدالت میں وہ کچھ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ بیک گراؤنڈ سے وہ چیزیں نکال کر نکالتے, وہ میں نے فائل کی ہوئی تھی پٹیشنز کہ عدلیہ کے بارے میں پوری کیمپین چل رہی تھی. قصور کے اندر ایک کیمپین چلی تھی اس وقت, تو اس وقت باقاعدہ وہاں بھی میٹر ٹیک اپ کیا تھا. پھر پیمرا کو بلایا گیا تھا. الطاف حسین کے اگینسٹ بھی کمپلینٹ چل رہی تھی جس میں شاہد خاقان عباسی بھی یہاں پیش ہوئے تھے جسٹس سعید مظاہر علی نقوی صاحب کی کورٹ کے اندر ہی. پھر جسٹس سعید مظاہر ایک اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کا ایک ایجنڈا تھا, یعنی 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی نا, 2 مقاصد تھے. ایک جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا تھا اور ایک ججز اپنی پسند اور مرضی کے آنا تھا. تو جنرل پرویز مشرف کے اگینسٹ بہت بڑے لیول کے اوپر معاملہ چلا. نواز شریف کی ذاتی دلچسپی رہی. میں اس کیس میں چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہوں, میں نے ایک ریکارڈ دیکھا ہے کس طرح سے نواز شریف اس کو ذاتی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا ریکارڈ کے اوپر. وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے, مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے.
لیکن اس میں فل بینچ بنا تھا جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس مسعود جہانگیر، اور مشرف کے اگینسٹ جو ٹرائل جو سزا سنائی تھی وہ ایک طرح سے کالعدم قرار دے دی گئی تھی. یہ ریکارڈ کا یہ بڑا قصور ہے. ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی رپورٹ پبلک کرنے میں بڑا ہاتھ ہے جناب جسٹس سید مظہر علی اکبر صاحب کا. وہ ایک جنگ اندر کی جنگ ہے جو پرانی لڑ چلتے آ رہے ہیں اور وہ سسٹم کے اگینسٹ لڑتے آ رہے ہیں. دوسری طرف جیسے سردار طارق مسعود صاحب کے جن کی باقاعدہ انکم ٹیکس کے حوالے سے ریٹرنوں میں، اور یہ وہی کیس ہے جیسے مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ کے حوالے سے، اور یہ بھی وہی کیس ہے. اور اس کے اندر وہ چیزیں وہ مسز سرینا عیسیٰ کے حوالے سے میں ابھی نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن آج تک منی ٹریل نہیں آیا ہے. تو یہ بھی معاملہ کچھ اسی طرز کا ہے. انکم ٹیکس ریٹرن ان کی پبلک ہو چکی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے. میں انٹینشنلی پبلک نہیں کر رہا کہ جہاں کنسیلمنٹ ہے، جہاں سورس نہیں ہے، سورس دستیاب نہیں ہے. آج کل بڑا مشکل کام ہے جی، اتنا آسان کام نہیں ہے میں خرچے پورے کرنا. تو یہ کچھ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ بہرحال آئندہ وہ ڈیٹیلیں بھی سامنے آ چکی گی. کچھ چیزیں چھپی بھی ہیں اخبار میں، بیک گراؤنڈ پہ چلیں وہ تو پبلک میں چلا سکتا ہوں. تو یہ اور یاد رہی کہ 2007 میں جب وکلا ججز اپنی مرضی کیا، یہ تاریخی طور پر بتاتا ہوں، الجہاد ٹرسٹ، شرف افریدی کے ججز نکال دیے گئے. پیپلز پارٹی نے اگر ججز نکالے تو ججز رہے نا. کون سے ججز رہے؟ جو نون لیگ کے حوالے سے لگائے گئے، ان کے دادوار میں لگائے گئے، ان کے کہنے پہ لگوائے گئے. اس وقت جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب بھی لائرز موومنٹ جب شروع ہوئی، ہمیں بھی پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا رول کیا تھا، پر ہمارے سارے پرانے دوست ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا رول تھا ان کا. اور انہیں میں کئی ایسے چہرے ہیں جو باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اٹیچ تھے، یا کہیں نہ کہیں وہ پیاروں میں تھے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بہت قربت سے جانے جاتے تھے وہ لوگ. اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جو اپنا میں پھر بات کروں گا، وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے والے سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ میں کیوں رک گیا ہوں اس حوالے سے. تو یہ اب وہ مرحلہ جو ہے نا کہ ججز جو بھرتی کیے گئے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ پتہ ہے، پھر ذکر کروں گا. میں بھی جان کے روک رہا ہوں اس حوالے سے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب نے معافی مانگ لی، اور قصور پہلے میں گنوا چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا قصور ہے کہ اس مافیا کا پی ڈی ایم کا وہ حصہ بنی. اسمبلیاں جب مانگ رہے تحلیل کرنا، اسمبلیاں تحلیل کرتی تھی، الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. نہیں مانا اس میں کہ شاید کوئی اپنا آگے کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آ جائے، پر نہیں آئی ان کے ہاتھوں میں حکومت، اور ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت. جو لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں آپریشن رجیم چینج ہوئے کہ وہی کردار ہے. پھر ہم نے وہ یا تو ہم نے نہ دیکھا. اور دوسرا عمران خان کو کیسے روکیں گے؟ وہ یاد رکھیے گا عمران خان وہ ایک نظریہ ہے، اور یہ شخصیت چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کے کہ وہ اصولوں پہ کھڑا ہے، اور وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، پاکستانی کی جنگ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ بڑی ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. کوئی ذاتی جنگ ہے اس کی، یہ سمجھنا ہے. دوسرا بلنڈر میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ بتایا تھا کہ جب پنجاب اور کیبل کی الیکشن تھے، اگر وہ کروا دیے ہوتے تو 9 مئی کا ثانیہ نہ ہوتا. میں کئی ٹی وی چینل میں کہتا ہوں اگر الیکشن کرا دی تو اور جنگ رہتی. یہ 9 مئی کا ثانیہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا، یہ کہ اگر الیکشن 2 صوبائی اسمبلیوں کو، لیکن نہیں کروایا گیا اور یہ آئین توڑا گیا، ٹوٹ رہا ہے، ابھی بھی آئین ٹوٹا ہوا ہے. پھر اگلا بلنڈر کیا ہے سیکشن 50. وہ ایک علیحدہ بات ہے. جب ان کی حکومت گئی 6 کام انہوں نے کیے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، نیب، ECL، اپنا پھر فنڈوں کا اجرا. اور آج بھی آپ وہ دیکھیں، وہ جو میں باتیں کہتا رہا جو مجھے سنتے رہے وہ ریکارڈ کا حصہ جو میں نے سچ کہے تھے وہ سامنے آ چکے تھے. سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی تاکہ الیکشن کی ڈیٹیں آگے جس طرح مرضی چلانا ہو وہ چلا سکیں، اور وہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کی کیسے دبا؟ آج بھی الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ دے دے، کس نے کہا ہے اس ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے؟ کیا گارنٹی اور کیا شورٹی ہے؟ کوئی گارنٹی اور شورٹی نہیں ہے الیکشن اس وقت ہو جائے. گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. گراؤنڈ اس لیے تیار کیجیے کہ عمران خان کو ٹوٹل اس میں سے نکالا جائے اور اس کے بعد الیکشن کرایا جائے. پر وہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے مجھے. عمران خان میدان میں رہے گا، PTI میدان میں رہے گی، مقابلہ ہوگا، اور اس کے بغیر اگر ہوگا تو کوئی نہیں مانے گا اس مقابلے کو. خورشید شاہ نے اسی لیے، اور پھر یہی نہیں کر بلنڈر آگے بلنڈر چلتا ہوں میں آپ کو. پھر کیا کیا ہے انہوں نے؟ مشترکہ مفاد کونسل کا اجلاس بلا لیا. یہاں پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی الیکشن بعد میں، حالانکہ آئین توڑا. یہ بھی 90 دن کہا جائے کہ پہلے اسمبلیاں غلط تھی تو پھر یہ 3 دن پہلے اسمبلیاں کیوں توڑی گئی؟ یہ سمجھیے، جواب دینا. جواب کسی کے پاس اس بات کا نہیں ہے. کوئی ایک چیزیں سمجھے. میں دیکھیں ہوائی بات تو میں کوئی نہیں کر رہا نا جی. پھر جاتے ہوئے اسمبلی نے جو ترامیم کی عمران خان کے لیے پرسن اسپیسیفک
وہ چاہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں لیں یا باقی جگہوں پر دیکھیں، یہ کسی وقت یہ، اور میں ان سب چیزوں حالات اور واقعات کو دیکھتا ہوں. میں 5 جون سے مساک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ. میرا مقصد کوئی نہیں، میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جناب بیٹھ کے عمران خان کمپرومائز کر رہے یا کچھ لوگوں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن کے پروسیس پہ لوگوں کو باہر آنا چاہیے، اور اس کے لیے مساک پاکستان کے الیکشن کا ماحول بنے. خورشید شاہ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے معافی مانگی. انہیں پتہ نہیں تھا کہ غیر جمہوری قوتیں اتنی طاقتور ہیں. فرحت اللہ بابر کہاں گے، شیرین رحمان صاحبہ کہاں گئی، لیکن یہاں قمر زمان قیرا نے جو رول پلے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. وہ لیفٹسٹ نہیں لگتے مجھے، جو لیفٹسٹ لگنے والے ہیں وہ ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. حضور یاد رکھیے گا ان کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور شیخ رشید صاحب نے اب آئینہ دکھا دیا ہے قوم کے سامنے. انہوں نے بات چلے آئینہ میں بارہ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جناب پولیس لے گئی، چلا کٹ، اگر پولیس لے کے گئی تھی تو پولیس کی گرفتاریاں وہ سامنے آنی چاہیے تھی سارا کچھ. لیکن انہوں نے اپنے وہ چھپ نہیں گئے، بیٹھے نہیں، میدان میں آ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، کوٹھوں میں جا رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. اور وہ ایک بات بڑا واضح کہتے ہیں، وہ جنرل ناصر منیر صاحب سے ملیں گے اور ایمنسٹی کی بات کریں گے. جنرل ایمنسٹی کی بات میں بہت پرانی کر رہا ہوں. دیکھیے اب یہ جو کوئی بھی ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی کنسپریسی تھی، میرا دل تو مانتا ہی نہیں ہے. نہ میں اب چونکہ قرآن مجید پہ قسمیں کھا لیں گے تو پھر میں کون ہوں وہ ماننے والا، یا اس حوالے سے کہ یہ. اور عمران خان نے کبھی یہ بات نہیں کی. میں بھی کئی دفعہ ملاقات، ہم نے نہیں کوئی ایسا معاملہ دیکھے کہ آپ عمران خان جو ہے نا فوج کو بحثیت ادارہ کو بیک فٹ پہ لے جانا چاہتا ہے، کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. اسے تاریخی طور پر ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو پاکستانی فوج کو بیک فٹ پہ لے جانا چاہتے تھے کارگل وار میں، اب کیا کیا باتیں کہی گئی. گلبشن یادو اگر اٹھا کر دیکھ لیں، سیلر المیڈا، جان لیگز دیکھ لیں. میں اتنی کہانی آپ کے سامنے بتاؤں حقائق پر مبنی ہیں. پھر آپ اتنا عرصہ باہر رہے ہوں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جرمنٹ میں رہے ہوں تو پھر کیا جا سکتا ہے. اس لیے شیخ رشید صاحب کی جو صاحب رائے ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ بیٹھیں کہ جناب سارا کچھ ہی نیچے پھینک دیا ہے. بالکل ایسا کوئی پیچھے نہیں پھینکا، اور یہ کسی کے افسوس پہ جانا کوئی برائی نہیں ہے، اور خوشی اور غمی میں شرکت کرنی چاہیے. آگے پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں ایک ہی ایجنڈے پہ، الیکشن کرانے پہ، صاف شفاف الیکشن کرانے پہ. تو اکٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضرورت ہے یہاں اس پر نواب نصر اللہ جیسے بندے کی کہ جو اس سسٹم کو دیکھ سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.